السلام علیکم. مارکیٹ ویو میں اپنا شیئر کر لوں ویکلی بیسس پہ. ضرورت نہیں تھی جبکہ اس کی، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں نے اپنی یہ بات بتا دی تھی کہ نیکسٹ 15 دن تو کم سے کم دیکھنا چاہیے جتنے بھی ایونٹس ہیں. لیکن لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ کچھ بولوں. دیکھیں، کوئی چینج نہیں ہے، بلکہ اور خرابی کی طرف جو ہے حالات چلے گئے ہیں. کیونکہ لاسٹ ویڈیو جب بنائی تھی تو اس وقت 190 روپے کا ڈالر تھا، اور اب یہ جو ایک ویک کے بعد دوبارہ بنا رہا ہوں تو اب 200 روپے کا ڈالر ہے. اس وقت بھی گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی، اور آج بھی ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. پنجاب میں اسٹل آج بھی دیکھا پولیٹیکل ایک معاملہ چل رہا ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی آئی ایم ایف کے پاس ڈیلیگیشن گیا ہوا تو ہے، لیکن جتنے یہ ڈرے ہوئے ہیں کوئی بھی اسٹیپ لینے سے، اور یہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے پریویس گورنمنٹس کی جو بھی مسٹیکس تھیں اس کو، اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم یہ ڈیسیجنز لیں اور عوام ہم پہ اس کا جو ہے وہ سارا ملبہ ڈالے. تو انہیں ابھی خود نہیں اس وقت اس بات کا یقین کہ ان کو کتنے دن رکنا ہے. اچھا، یہی وہ پوزیشن ہے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو مارکیٹ نے ایک پازیٹیو ریئیکشن دیا تھا، اس ہوپ پہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ آ گئے نا، اب یعنی ایک چیز فائنل ہو جائے، اب آگے بڑھیں گے. تو وہ تو فائنل نہیں ہوئی اب تک، یعنی آنے کے بعد بھی ابھی تک یہ لوگ خود بھی پریشان ہیں، کیونکہ فائنینشیل حالات اس طرح کے ہیں. پوری دنیا میں جو وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے مسلسل، اور وہ اس لیے زیادہ بگڑ کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. کچھ کہنے کو فی الحال تو نیا نہیں ہے. اسی سیاست پہ نظر رکھیں، میڈیا پہ نظر رکھیں. اب نیکسٹ ویک کے اندر کل ایک تو مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہے، دیکھتے ہیں 100 بیسس پوائنٹ تک تو مارکیٹ ڈسکاؤنٹڈ ہے. اس سے اوپر ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں گے کتنے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اور پھر جو اس کے بعد پولیٹیکل جو ایک ایونٹ ہونا ہے اسلام آباد میں، اس پہ نظر رکھیں. تو نیکسٹ یہ جو 7-8 دن 10 دن ہوں گے، یہ کافی کچھ کلیئر کر دیں گے. ایک بات کے لیے کم سے کم میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انڈیکس کو جتنا چاہیں فلکچویٹ کرائیں. مارکیٹ ٹھیک نہیں ہونی ہے ان 8-10 دن، اور ابھی مارکیٹ اوور آل فلکچویٹ کرا کے آپ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، لیکن بس میرے حساب سے وہ سیلنگ اپرچونٹی ہی ہوگی، کیونکہ حالات نہیں ہیں ابھی کہ مارکیٹ آپ کی امیجیٹ ٹھیک ہو جائے. مارکیٹ کو ریزن چاہیے ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں ٹھیک ہوگی. اور اس وقت مارکیٹ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ایسا کہ جس پہ مارکیٹ کو ٹھیک کہا جائے اس وقت نا. تو ریئلسٹک ہو جانا چاہیے. حالات تھوڑے سے سینسٹیو ہیں، اور جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو جائے کہ کیئر ٹیکر نے بیٹھنا ہے یا انہوں نے ہی بیٹھنا ہے، تب تک بازار تو امیجیٹلی ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا، اور اس کے بعد بھی یعنی اب کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے تو ہر آدمی کی نظر اب آئی ایم ایف کی طرف ہے. تو ایک بات میں نہیں کر رہا ہوں بالکل، وہ یہ کہ اب آئی ایم ایف بالفرض یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو بھی جاتا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، تو بھی امیجیٹلی کوئی بھی چیز ٹھیک ہوتی بھی ہم نہیں دیکھیں گے. بازار بے شک اس اناؤنسمنٹ پہ آپ کو دکھا دے 500-600 800 پوائنٹ 1000 پوائنٹ کی تیزی، لیکن بازار کے ٹھیک ہونے میں اور انڈیکس کے پلس ہونے کی ڈیفینیشن میں فرق ہے بہت. یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں وہ اسٹیپس آج نہیں تو کل لینے ہیں. جو مسئلہ بہت عرصے سے آئی ایم ایف کے ساتھ پھنسا ہوا ہے، اور پیٹرول پہ سبسڈی ہمیں ختم کرنی ہے، ہمیں پاس آن کرنا ہے انٹرنیشنل پرائسز کو، اور اسی طرح ہمیں بجلی پہ بھی پاس آن کرنا ہے. تو یعنی ابھی ہمیں آگے انفلیشن اور فیس کرنی ہے. انفلیشن جتنے بھی انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے خراب ہوتی، ہم کہیں نہ کہیں چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتے تھے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا، کوئی رسپانسبلٹی لیتا، اور وہ پھر گائیڈ کر رہا ہوتا بزنس کمیونٹی کو کہ ہم یہ اسٹیپس لے کے اس چیز کو ایسے سنبھال لیں گے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، اور جو ہیں وہ بھی اس وقت کنی کاٹ رہے ہیں، اور وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہ نہ آئے ملبہ. یہ بہت سینسٹیو بات ہے، اس میں مجھے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں. ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ خود سوچیں، یہ ملک چلا کون رہا ہے اس وقت ٹریڈ پالیسی کون دیکھ رہا ہے اس وقت، اور باقی چیزیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کون دیکھ رہا ہے، کس طرح سے یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. تو اللہ واسطے ہو رہی ہیں فی الحال. تو ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک پورا ویٹ کریں گے. بڑھے تو بیچنے والی سائٹ پہ ہی اسٹانس رہے تو زیادہ سیف ہے. کیونکہ کیش کے لیے دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ سے اگر آپ ایگزٹ بھی ہوئے ہیں نا، تو اب جلدی فوراً امیجیٹ 2 دن 4 دن میں نہیں اسٹانس چینج ہوگا. جب ہوگا تو اسی طرح بڑا لاؤڈلی آ کے کسی ریزن کے اوپر بتاؤں گا کہ بھائی اس ریزن پہ اب لینا چاہیے.
اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ ہماری مارکیٹ کی ویلیویشنس چیپ سے بھی چیپ ہو چکی ہیں اب تو، یعنی کوئی حشر ہے بازار کا. تو دیکھیں گے جب چیزیں پلٹیں گی تو بہت اچھے ریٹرنز بھی ملیں گے اس مارکیٹ میں امیجیٹ، جسے شارٹ ٹرم باؤنس کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کیش تھوڑا سا ہاتھ میں ہو. جن لوگوں نے بھی ایگزٹ کیا ہے اور جو نئے لوگ اگر اس وقت بازار میں ہیں، جنہوں نے مارکیٹ کے اس طرح کی بیہیویئرز نہیں دیکھے پہلے، تو ایک بار ذہن میں دیکھیں ہمارے یہاں یہ ملک کے اندر یہ حالات چلتے رہتے ہیں. بہت برائیاں آتی ہیں، ملک قائم رہے گا، ہم رہیں نہیں رہیں، اور چیزیں پھر ٹھیک ہوں گی اور یہ ملک کھڑا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ سے پیروں پہ. ابھی چیزیں ٹھیک تھیں، بیچ میں مس مینجمنٹ ہوئی اور چیزیں گڑبڑ کی طرف چلی گئی، بس نصیب کے کھوٹ ہے. چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تھوڑا سا ٹائم دے بازار کو، اور تو مارکیٹ جن ایونٹس کا انتظار کر رہی ہے وہ ہوں. پیٹرول پرائز بڑھنی شروع ہو، پہلے پتہ چلے کہ کہاں تک بڑھے گی. بجلی کی پرائز بڑھنی شروع ہو تاکہ پتہ چلے کہاں تک بڑھے گی. تبھی پتہ چلے گا کہ انفلیشن کہاں تک بڑھے گی، اور تبھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ کہاں تک بڑھے گا. یہ سب چیزیں آپس میں لنک کرتی ہیں. بڑھے تو بیچنا چاہیے ابھی، ٹھیک ہے. تھوڑا سا کیش ہولڈ کریں، کچھ چیزوں میں اچھی اپرچونٹی ملے گی. اگر بازار نے کوئی بھی ڈپ لیا تو 6-8 دن میں 10 دن میں کچھ چیزیں بہت اچھی مل سکتی ہیں. اور نہیں مل رہی ہوں گی، یہیں بازار کھڑی ہوگی تو کسی نہ کسی بیس پہ انشاءاللہ پھر جب معاملہ ٹھیک ہوں گے بائی کال بھی دیں گے. ابھی کوئی بائی کال نہیں ہے، ٹھیک ہے. بڑھے تو بیچتے جائیں اور پیچھے ہٹتے جائیں بازار سے. تھینک یو.